نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال له صاحبه وهو يحاوره قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ کہف کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی جس میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ ہے. حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم دیا تھا جو علم کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام لمبا سفر کر کے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کیے. ملاقات کرنے کے بعد پہلے اجازت چاہی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہو گے تو صبر نہیں کر پاؤ گے، تو بے صبرے ہو جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، میں صبر کروں گا، وعدہ کرتا ہوں آپ کی جو کنڈیشنز ہیں، آپ کے شرائط کے مطابق میں یہ بات کروں گا. تو بہرحال یہ لمبا واقعہ ہے. یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر اور خضر علیہ السلام ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے. موسیٰ علیہ السلام 1,24,000 پیغمبروں میں 5 بڑے پیغمبروں میں سے ایک ان کا نام آتا ہے. موسیٰ افضل ہے اور خضر کا درجہ بہت چھوٹا ہے. تو یہاں آپ کو علم کا مقام معلوم ہوتا ہے. علم جہاں علم بڑوں سے حاصل کی جاتی ہے وہیں علم چھوٹوں سے بھی حاصل کرنی چاہیے. علم حاصل کرنے کے لیے بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. بڑا آدمی اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، چھوٹا آدمی اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس جائیے، ادب سے بیٹھیے اور اس کا شاگرد بن کے اس سے علم حاصل کیجیے. موسیٰ اور خضر کا قصہ ہم کو یہ پیغام دیتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے. حضرات یہاں دوسری بات اس واقعے سے معلوم یہ ہوئی، علم کو حاصل کرنے کے لیے
لمبا سفر بھی ہو سکے تو کرنا چاہیے۔ بہت لمبا سفر کر کے موسیٰ علیہ السلام خضر سے ملاقات کیے تو علم ایسا نہیں کہ آپ کے دروازے کے پاس آئے، آپ کو خود علم کی پیاس بجھانے کے لیے لمبا سفر بھی ہو سکے، پیسہ خرچ بھی ہو سکے تو کرنا چاہیے، اور علم والوں کے پاس جا کے علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم ایسا خزانہ ہے، اس کے لیے لمبا سفر کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے علم کا مقام کیا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو مرتبہ ملا وہ علم کی وجہ سے، فرشتوں کو آدم کے سامنے جو جھکا کر سجدہ کروایا گیا یہ علم ہی کی وجہ سے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بہت سارے علوم عطا کیے جس کو علم اسماء کہا جاتا ہے۔ وہ علم فرشتوں کو نہیں ملے، اس لیے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکنا پڑا۔ اسی طریقے سے آپ سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث مسلم شریف کی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ کتنا اونچا مقام ہے علم کا، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کے اوپر فرض ہے۔ دین کی بنیادی باتوں کو معلوم کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی پہلی وحی کا پہلا لفظ علم سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اس میں پڑھنے پڑھانے کے لفظ سے آسمان کی وحی اور قرآن کی شروعات ہوتی ہے۔ اس سے قرآن کی پہلی آیت نماز کے بارے میں نہیں، قرآن کی پہلی آیت روزے کے بارے میں نہیں، قرآن کی پہلی آیت قربانی کے بارے میں نہیں، حج کے بارے میں نہیں، صدقے کے بارے میں نہیں۔ قرآن کی پہلی وحی کا پہلا لفظ آسمان سے اترا تو پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں، اس سے آپ کو علم کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ علماء کسے کہتے ہیں؟ علم والوں کو کہتے ہیں جن کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، کتاب و سنت کی باریکی کے ساتھ اس کا علم ہوتا ہے۔ جو علم والے ہوتے ہیں وہ جتنا اللہ سے ڈرتے ہیں، بغیر علم والے اتنا نہیں ڈرتے۔ علم والے علماء اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اس کائنات کے اندر بھلے سے ان کے اندر برائیاں ہو سکتی ہیں لیکن یہ اللہ کی گواہی ہے، جو اللہ کا علم جتنا جانتا ہے وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے۔ حضرات، علم کے بغیر ہمارا ایمان ادھورا ہے، علم کے بغیر ہمارا عقیدہ ادھورا ہے، علم کے بغیر ہمارا دین ادھورا ہے، علم کے بغیر ہماری بندگی ادھوری ہے، علم کے بغیر ہمارا اسلام ادھورا ہے۔ مومن علم کا پیاسا ہوتا ہے، مومن علم کا پیاسا ہوتا ہے، اور جتنا وہ پڑھتا جائے گا اس کی پیاس اتنی بڑھتی جائے گی۔ ہمارے اسلاف علم کی عظمت کو کیسے سمجھتے تھے، علم کے مقام و مرتبے کو کیسے محسوس کرتے تھے، آپ غور کریں۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت، بڑی جلیل القدر صحابیہ ہے، اتنی بڑی صحابیہ ہیں، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے مکان کو جایا کرتے تھے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی رخصت فرما گئے، تو اس جلیل القدر صحابیہ ام ایمن کے پاس ابو بکر عمر بھی جایا کرتے تھے، جن کے پاس پیارے نبی جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو بکر عمر گئے تو دیکھا ام ایمن رو رہی ہیں، ام ایمن رو رہی ہیں۔ سوچا شاید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے کی وجہ سے رو رہی ہیں، تو انہوں نے بتایا نہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا صدمہ تو مجھے ہے ہی، لیکن میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ پیارے نبی دنیا سے چلے گئے، بلکہ مجھے یہ احساس رلا رہا ہے کہ پیارے نبی کی وفات کے بعد علم کا دروازہ اب بند ہو گیا۔ آسمان سے وحی کی شکل میں جو تازہ
کے بعد علم کا بہت بڑا دروازہ بند ہو گیا، آسمانی علم کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب غور کیجئے، پورے صحابہ پیارے نبی کے انتقال کی وجہ سے رو رہے تھے، لیکن ام ایمن کا احساس دیکھیے، وہ اس لیے رو رہی ہے کہ پیارے نبی کے انتقال کی وجہ سے علم کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضرات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم سب بار بار سنتے ہیں۔ ان کے استاد اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ اسحاق ابن راہویہ، انہوں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی، اس عورت کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس عورت کا شوہر بہت بڑا عالم دین تھا، بہت بڑا عالم دین تھا، اور اس کے پاس اسلامی کتابوں کا بہت بڑا لٹریچر تھا، بڑی لائبریری تھی۔ اس عورت کا شوہر جب انتقال ہو گیا تو امام اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا ان کتابوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کتابوں کا بہت بڑا خزانہ اس عورت کے گھر میں، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب کتابوں سے استفادے کا، کتابوں سے فائدہ حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اس عورت سے شادی کر لیا جائے۔ تو لہذا امام اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے عدت گزرنے کے بعد پیغام نکاح بھیجا اور اس عورت سے شادی کر لی۔ اس عورت سے شادی کر لی کیونکہ اس عورت کے پاس شادی اس لیے نہیں کی کہ عورت بڑی خوبصورت ہے، شادی اس لیے نہیں کی عورت بڑی مالدار ہے، شادی اس لیے نہیں کی عورت بڑا خاندان حسب و نسب رکھتی ہے، شادی اس لیے نہیں کی کہ وہ بڑی بہت دولت رکھتی ہے، بلکہ شادی اس لیے کی وہ عورت علم کا سرمایہ رکھتی ہے، کتابوں کی دولت رکھتی ہے۔ لہذا ایسے علماء سے امام بخاری جیسے شاگرد دنیا کے اندر آئے، دنیا ساری جانتی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب کو۔ حضرات یاد رکھیے، جو معاشرہ علم کی عزت کرتا ہے، جو معاشرہ علماء کی عزت کرتا ہے، جو معاشرہ علم کو اپنا مقام دیتا ہے، جو معاشرہ علماء کو ان کا مقام دیتا ہے، وہ معاشرہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ اور جو معاشرہ علم کی عزت نہیں کرتا، جو معاشرہ علماء کی عزت نہیں کرتا، وہ معاشرہ دونوں جہانوں میں ناکام ہوتا ہے، وہ دونوں جہانوں میں وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ اسی لیے جو قومیں علماء کی عزت نہیں کرتی، اللہ ایسے قوموں کو عروج نہیں دیتا۔ جو جماعتیں علم اور علماء کی عزت نہیں کرتی، اللہ ان جماعتوں کو ترقی نہیں دیتا۔ جو تحریکیں علم اور علم والوں کی قدر نہیں کرتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی تحریکوں کو دونوں جہانوں میں عروج سے دور کر دیتا ہے۔ دیکھیے، ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، بار بار آپ نے نام سنا ہوگا۔ ہارون رشید ایک مرتبہ اپنے بالا خانے میں سیر و تفریح کر رہا تھا، گھوم رہا تھا۔ باہر روڈ پہ اس نے دیکھا لوگوں کا بہت بڑا بھیڑ ہے، لوگوں کی بڑی جماعت آئی ہے، کہ بہت بڑا بھیڑ ہے لوگوں کا۔ پتہ لگایا کہ کیا بات ہے کہ لوگ اتنے زیادہ کیوں آ گئے، جمع کیوں ہو گئے؟ تو بتایا گیا کہ دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے زاہد اللہ والے شخصیت حضرت عبداللہ بن مبارک آئے ہیں، تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے یہ بھیڑ آئی ہے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک جیسے بڑی شخصیت کو، بہت بڑے عالم دین تھے۔ تو یہ سننے کے بعد ہارون رشید جو بادشاہ تھا اس وقت کا، بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کی لونڈی نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ ہارون رشید نے کہا، بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو لونڈی نے کہا، نوکرانی نے کہا، بادشاہ آپ نہیں وہ ہیں، بادشاہ آپ نہیں وہ ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے
जिस्मों पर हुकूमत करते हैं और अब्दुल्ला बिन मुबारक उन लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। सुभान अल्लाह। देखिए कितना ऊंचा मकाम था उस जमाने में उलमा का। कोई आलिम किसी महल्ले में आता, बस्ती में आता, सारे लोग उनसे मुलाकात करने का शर्फ हासिल करने के लिए उनके पास आते थे और मुलाकात करते थे। आज हमारे पास उलमा की वो मकाम वो कदर न रहा। आज हमारे पास सियासी कोई बड़ा लीडर आता है, कोई बड़ा आदमी वजीर आता है, तो लोग उससे मुलाकात करने, उसके बाद वो खड़े होने को शर्फ और फजीलत महसूस करते हैं। देखिए हज़रात, इल्म जहां भी हो, जिस शक्ल में भी हो, वो एहतराम का हक रखता है। इल्म जहां भी हो और जिस शक्ल में भी हो, वो इज्जत का हक रखता है। देखिए सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े आलिम थे, सहाबी बहुत बड़े आलिम दीन थे। खच्चर पे सवार होके आ रहे थे, जानवर पे। उधर से अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने देख लिया तो दौड़ के गए और जाके खच्चर का नुकेल थाम लिए। उसकी जो जानवर के गले में जो रस्सी होती है उसको पकड़ लिए। गोया के ज़ैद बिन साबित ऊपर बैठे सवारी पे और इब्ने अब्बास उनका जानवर का सवारी का नुकेल पकड़ के जा रहे। गोया के ज़ैद बिन साबित वो आका है और इब्ने अब्बास ये गुलाम है, वैसा लेकर जा रहे थे। जब उन्होंने रस्सी पकड़ लिया जानवर की तो ज़ैद बिन साबित ने कहा, अब्दुल्ला बिन अब्बास तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो रस्सी को। उन्होंने कहा नहीं, हाकज़ा उमिरना अन नफ़अल बि उलमाइना, कहा कि हमको यही हुक्म दिया गया है कि उलमा के साथ ऐसी इज्जत करें, उलमा के साथ ऐसी कदर करें। हालांकि इब्ने अब्बास भी अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, आले बैत में से उनका नाम आता है। इतने बड़े होने के बावजूद जब उन्होंने देखा मुझसे बड़े आलिम आ रहे हैं तो उन्होंने जानवर की रस्सी पकड़ के उनको साथ साथ ले गए। तो मालूम ये हुआ कि जहां इल्म होता है और इल्म वाले होते हैं उनकी कदर करना चाहिए। इस्लामी तारीख ये बताती है कि हुकूमतें उलमा की सरपरस्ती में चलती थी, हुकूमतें उलमा की मशवरे से चलती रही। बादशाह वक्त क्या करते थे, हुक्मरान अपनी मजलिस शूरा में उलमाए कराम को भी रखा करते थे। मजलिस शूरा जो कमेटी होती है उसके अंदर उलमा को रखा करते थे। वक्त का कोई भी फैसला उलमा के मशवरे के बगैर नहीं होता था, वक्त का कोई भी डिसीजन उलमा के मशवरे से बगैर नहीं होता था। इसीलिए हम देखते हैं तारीख में, हिस्ट्री में जो भी इस्लामी हुकूमतें चली हैं उनके मशवरों में बड़ा खैर था, उनके फैसलों में बड़ी बरकत थी, उनके इक़दामात में बड़ी बरकत थी, उनकी बातों में, उनके कामों में, उनके औकात में बड़ी बरकत थी। क्योंकि उलमा से मशवरे के बगैर कोई फैसला और कोई मशवरा करने बगैर कोई काम नहीं करते। दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कितने बड़े आलिम थे हज़रत उमर। जब बादशाह बने तो अपनी मशवरा कमेटी मजलिस शूरा में जहां बड़े बड़े सहाबा को उन्होंने रखा, मेंबरशिप अदा की, वहीं एक नौजवान सहाबी हजरत इब्ने अब्बास को भी उन्होंने मेंबरशिप दिया मजलिस शूरा कमेटी में। मजलिस शूरा में इब्ने अब्बास को भी, एक नौजवान को उन्होंने मकाम दिया हजरत उमर बड़े बड़े सहाबा के साथ। क्यों? इसलिए कि इब्ने अब्बास को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, अल्लाहुम्मा फक़्क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु त्तअवील, ऐ अल्लाह इब्ने अब्बास को दीन की समझ अता फरमा और कुरान की तफसीर का इल्म अता फरमा। यही वजह है कि इस उम्मत में इब्ने अब्बास से बड़े मुफस्सिर ना आए हैं और ना आ सकते। कुरान के सबसे बड़े मुफस्सिर ये प्यारे नबी की दुआ थी, इब्ने अब्बास थे। उनको हिब्रुल उम्मा कहा जाता है, तर्जमानुल कुरान का टाइटल उनको दिया गया। इसीलिए हजरत उमर ने अपनी मजलिस शूरा में
ممبرشپ عطا کی، وہی نوجوان صحابی ابن عباس کو بھی انہوں نے ممبرشپ عطا کی، اس میں شامل کیا۔ اس کی وجہ سے بعض صحابہ کو اعتراض بھی ہوا، انہوں نے کہا کہ عمر یہ اچھا نہیں کرتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ ان کی سینئرٹی کا خیال کرے بغیر اس نوجوان صحابی کو ہمارے درمیان لا کے بٹھا دیتے ہیں۔ بعض صحابہ نے ابن عباس پہ اعتراض بھی کیا ان کی کم عمری کی وجہ سے۔ تو حضرت عمر ابن عباس کے مقام اور ان کے علم کو بتانے کے لیے ایک سوال کیا۔ جب مجلس بیٹھی ہوئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کیا، سورہ نصر کا پیغام کیا ہے مجھے بتائیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اس کا حقیقی میسج کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس سورت کا بتائیے۔ صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اس کا پیغام یہی ہے، جب اللہ کی مدد آ جائے اور اسلام پھیلنے لگے، لوگ فوج در فوج اسلام میں آنے لگے، تو شکر گزاری کے طور پہ اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم ہے۔ یہ سن صحابہ نے جو تفسیر کی وہ بالکل صحیح تفسیر کی، ظاہری تفسیر انہوں نے کی، لیکن حضرت عمر کی نگاہیں جہاں تک پہنچ رہی تھی، ان کی دور اندیش نگاہیں جہاں تک پہنچ رہی تھی، وہاں تک کسی کی نگاہ پہنچی وہ ابن عباس کی تھی۔ اس لیے انہوں نے پھر حضرت عمر نے ابن عباس سے وہی سوال کیا، اَهَكَذَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسِ، اے ابن عباس کیا تمہارا بھی یہی جواب ہے؟ تم کیا کہتے ہو، سورہ نصر کا پیغام کیا ہے؟ تو ابن عباس نے کہا امیر المومنین میں سمجھتا ہوں سورہ نصر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی پیشین گوئی کی گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر دی گئی ہے۔ اب اللہ کے رسول دنیا میں زیادہ دن رہنے والے نہیں، اب ان کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا آسمان سے مدد آ گئی، اسلام پھیل گیا، اب نبی کے رہنے کی ضرورت نہیں، لہذا کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اے نبی اللہ کی تعریف بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے اور استغفار طلب کرتے رہا کیجئے۔ حضرت عمر نے کہا میں جانتا تھا، مجھے یقین تھا کہ تمہارا جواب بھی یہی ہوگا۔ تو یہاں حضرت عمر نے مجلس شورا میں سب کو یہ بتا دیا، اسی لیے میں نے ابن عباس اگرچہ کہ کم عمر صحابی ہیں، بڑے لوگوں کے ساتھ ان کو عہدہ اس لیے دیا، ممبرشپ اس لیے دیا کیونکہ عمر کم ہے مگر علم زیادہ ہے ان کے پاس۔ یاد رکھیے جو معاشرہ علم والوں کو ان کا مقام دیتا ہے، جو معاشرہ علم والوں کو ان کا مرتبہ دیتا ہے، جو معاشرہ علم والوں کو ان کا عہدہ دیتا ہے، جو معاشرہ علم والوں کو ان کی عزت دیتا ہے، وہ معاشرہ دونوں جہانوں میں سرخرو ہوتا ہے اور سربلند ہوتا ہے۔ اور جو معاشرہ علم والوں کی عزت نہیں کرتا ان کی کم عمری کی وجہ سے، تو یاد رکھیے وہ معاشرہ گویا کہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہا ہے۔ حضرات جب حکومتیں علماء کے مشوروں سے چلتی تھی تو امت نے بہت برکت دیکھا ہے اور بہت خیر دیکھا ہے۔ علماء کے مشوروں سے جب حکومت چلتی تھی اسلامی ہسٹری میں تو دنیا کے اندر امت نے بہت خیر دیکھا ہے۔ اسلامی تاریخ کا ایک روشن نام عمر بن عبدالعزیز، اسلامی تاریخ کا، اسلامی ہسٹری کا ایک نمایاں نام، ایک اونچا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا۔ بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھ کے وہ زاہدانہ کردار انہوں نے ادا کیا کہ ان کے گھر کا معیار زندگی ایک فقیر کے گھر کے معیار زندگی سے بھی گرا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے بادشاہ تھے، اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود ان کے گھر میں وہ سامان بھی نہیں ہوتا جو ایک فقیر کے گھر میں ہوا کرتا تھا۔ بڑے اللہ والے، بڑے خدا ترس، بڑے تقوی والے، ان کی تقوی کی، ان کی بادشاہت کی مثال قیامت تک باقی رہ گئی۔ بے مثال بادشاہ گزرے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز
بادشاہی کے بارے میں ان کی امانت داری کی ایک مثال دیتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز ابھی بھی وہ اتنے مشہور آدمی ہیں کہ ان کی خلافت خلیفہ بننے کے بعد تابعی تھے. جیسے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی، اس انداز میں دنیا میں انہوں نے بادشاہت کی. 10th کلاس کی اردو کتابوں میں ان کے نام سے ایک سبق ہے. اس میں قصہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، بچوں کو ہماری حکومت آندھرا پردیش کی گورنمنٹ میں بھی اس کو تسلیم کیا ہے اور ان کے نام سے ایک سبق ہے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اتنے امانت دار بادشاہ تھے، اتنے اللہ والے بادشاہ تھے کہ ایک مرتبہ سرکاری چراغ جلا کر سرکاری کام کر رہے تھے. سرکاری چراغ جلا کر سرکاری کام کر رہے تھے. اتنے میں ان کا پرسنل ملاقاتی آیا، تو خاص آدمی ملاقات کے لیے آیا، تو سرکاری چراغ بجھا کر اپنا خاص ذاتی چراغ جلا کے اس کو بیٹھ کے بات کی. یہاں دیکھیے امانت داری، سرکاری چراغ میں اپنا کام کرنا ان کو پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ سرکار کا مال ہے، وہ اپنے ذات کے لیے میں استعمال نہیں کر سکتا. اتنے خدا طرف آدمی تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے. کیا آپ کو معلوم ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں اس امت کو جو تحفہ ملا، جو خیر ملا، وہ ایک عالم کا مشورہ تھا. وہ ایک عالم کا مشورہ تھا. سلیمان بن عبد الملک بہت بڑے نیک بادشاہ گزرے ہیں. ان کی مجلس شورا میں ایک عالم تھے، ان کا نام ہے رجا بن حیوہ. رجا بن حیوہ نے بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کو ایک مشورہ دیا، کیونکہ یہ قانون یہ تھا اس دور میں بادشاہ انتقال ہونے سے پہلے اپنے بعد اپنے بھائی کو یا اپنے بیٹے کو نامزد کر کے جاتا تھا، میرے بعد یہ بادشاہ بنے گا میرا بھائی یا میرا بیٹا. تو حضرت رجا بن حیوہ نے بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کو ایک مشورہ دیا. عبد الملک کو کہا کہ اے بادشاہ سلامت، میرا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے. آپ دنیا سے جاتے جاتے یہ کام کر کے جائیے. اگر آپ امت محمدیہ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، یہ کام کر کے گزر جائیے. کیا کہا کہ آپ اپنے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت کے لیے نامزد کر کے چلے جائیے. ان کا اس عالم کا مشورہ لے کر سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کا نام کاٹ کے ان کا نام لکھ کے چلے گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ سلیمان بن عبد الملک وہ ایک عالم کا مشورہ سن کے جو عمل کرے تو دنیا کو ایک تحفہ ملا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شکل. تو جب تک اسلامی تاریخ علماء کرام کی مشورے سے چلتی رہی، امت نے بہت بڑا خیر دیکھا ہے، بہت بڑا فائدہ دیکھا ہے. تو چلیے آخری میں خطبے کے اختتام سے پہلے اس آج کے ماحول میں کچھ مشورے یا نصیحت کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. پہلی بات یہ دیکھیے کہ علماء سے استفادے کے لیے، علماء سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ عالم کی پہچان اپنے اندر پیدا کریں. عالم کون ہے اس کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج مسئلہ یہ ہے ہم ہر تقریر کرنے والے کو عالم سمجھ بیٹھتے ہیں، ہر زوردار بیان کرنے والے کو ہم عالم سمجھ بیٹھتے ہیں، ہر چلا کر تقریر کرنے والے کو ہم عالم سمجھتے ہیں، ہر میٹھی زبان میں، اچھی زبان میں اسپیچ دینے والے کو، سامنے والے کو سمجھاتا ہے تو ہم اسے عالم سمجھ بیٹھتے ہیں. یاد رکھیے علم کی پہچان عمل سے ہوتی ہے، علم کی پہچان اخلاق سے ہوتی ہے، علم کی پہچان کردار سے ہوتی ہے، علم کی پہچان تقوی سے ہوتی ہے، علم کی پہچان انسان کی نرم گفتگو اور سنجیدگی سے ہوتی ہے، علم کی پہچان خوف خدا سے ہوتی ہے. عالم وہ ہے جس کے علم سے پہلے اس کا عمل بولتا ہو، عالم وہ ہے جس کے علم سے پہلے اس کا تقوی بولتا ہو، عالم وہ ہے جس کے علم سے پہلے اس کا اخلاق بولتا ہو، عالم وہ ہے جس کے علم سے پہلے اس کی دینداری گواہی دیتی ہو. ہر تقریر کرنے والا عالم نہیں ہوتا، جس کے پاس ٹاکنگ پاور ہے،
کر لیتا ہے۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے، ہم جو بھی اچھا تقریر کرتا ہے اس کو عالم سمجھ جاتے ہیں اور عالم سمجھ کے بہت دھوکہ کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا مشورہ یہ کہ آج سارا علم انٹرنیٹ پہ ڈال دیا گیا ہے، انٹرنیٹ پہ پورا علم رکھ دیا گیا ہے، جو بھی معلوم کرنا ہو کلک کیجئے اور مسئلہ دیکھ لیجئے، کوئی فتویٰ دیکھنا ہے کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے گوگل پہ جا کے دیکھ لیتے ہیں، کوئی بچے کا نام دیکھنا ہے گوگل پہ جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی دین کا علم حاصل کرنا ہو تو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے آج ہمارا نوجوان دین سیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیے اس چیز نے ہمارے نوجوانوں کو علماء سے بے نیازی کا مزاج پیدا کیا ہے، اور یہ مزاج انتہائی خطرناک مزاج ہے، انتہائی خطرناک مزاج ہے۔ ہمارے پاس ایسے کئی واقعات ہیں، ایسے کئی مثالیں ہیں، بہت سارے نوجوان بڑے دیندار تھے، بڑے تقوی والے تھے، ان کا عقیدہ صحیح تھا، ان کا ایمان صحیح تھا، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے یہ دیکھا نہیں کہ بولنے والا کس فکر کا ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے یہ دیکھا نہیں بولنے والا کس عقیدے کا ہے، بولنے والا کس نظریے کا ہے، اس کا کوئی مضمون پڑھ لیا، اس کی کوئی تقریر سن لیا، صرف یہ دیکھا کہ اس کی پگڑی لمبی ہے، اس کی داڑھی لمبی ہے، اس کا جبہ لمبا ہے، اس کو عالم سمجھ بیٹھ گئے اور اس کی ہر بات لینا شروع کیے۔ اور یہ نوجوان، ایسے نوجوان ایک رات میں ان کا دین، ایمان، عقیدہ سب لٹ گیا۔ اب یہی نوجوان اب حدیث رسول کے سلسلے میں شکوک و شبہات پھیلاتے ہوئے پھرتے ہیں، اللہ رسول کی کوئی بھی بات ان کے سامنے آتی ہے اپنے عقل کے ترازو میں رکھ کے تولتے ہیں کہ اللہ رسول کی بات میرے عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ تو حضرات یاد رکھیے گوگل پہ بیٹھ کے دین کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے دین کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہمارے نوجوان نسل کا المیہ یہ ہے کہ علماء سے دور ہو کے گوگل کو عالم بنا چکے ہیں، علامہ گوگل سے مسئلے معلوم کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں اور فتوے معلوم کرتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک مزاج ہے۔ یاد رکھیے علم کتاب و سنت یہ اساتذہ سے حاصل کیا جانے والا علم ہے، دین کا علم اساتذہ سے اور علماء سے حاصل کیا جانے والا علم ہے۔ اس دین کو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا، اس دین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے حاصل کیا، اس دین کو صحابہ کرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، اس دین کو تابعین نے صحابہ کرام سے حاصل کیا، اس دین کو تبع تابعین نے تابعین سے حاصل کیا۔ اسی طرح نسل در نسل یہ علم اسی طریقے سے آج آ رہا ہے اور اسی طریقے سے علم پھیل رہا ہے۔ صرف آپ ہے نا صرف اسٹڈی کر لینے سے، کتاب پڑھ لینے سے یا انٹرنیٹ پہ بیٹھ جانے سے آپ کو دین کا علم نہیں آتا۔ دین کا علم علماء کی نگرانی میں حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں صرف اسٹڈی کرنے سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کی تشریح معلوم کرنا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انٹرنیٹ سے دین مت سیکھیے، استفادہ ضرور کیجیے مگر علماء کی رہنمائی میں حاصل کیجیے۔ اسی طرح سے تیسری بات یہ کہ کوئی بھی دین کا مسئلہ معلوم کرنا ہے تو علماء سے سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن میں فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کوئی بھی مسئلہ آپ کو معلوم نہیں ہے، علم والوں سے آپ معلوم کیجئے، علم والوں کے پاس جائیے۔ یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں علماء سے سوال جاننے کے لیے نہیں آزمانے کے لیے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں 5 عالموں سے یہ مسئلہ پوچھ چکا ہوں اور 6واں عالم میرے سامنے ہے، میں 10 علماء سے یہ مسئلہ معلوم کر چکا ہوں اور 11واں عالم میرے سامنے، اس سے بھی پوچھوں گا۔ یاد رکھیے اللہ فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم پر ایک بڑا عالم ہوتا ہے، کوئی بھی بڑا نہیں ہوتا، ہر عالم پہ، ہر جاننے والے پہ ایک بڑا جاننے والا ہوتا ہے۔ تو سوالات جو ہے اب معلوم کیجئے، مسئلے معلوم کیجئے۔ سوالات جو ہے جاننے کے لیے کیے جاتے ہیں، جانچنے کے لیے نہیں، آزمانے کے لیے نہیں، یہ بات یاد رہے۔ اسی طریقے سے حضرات
कि अगर कोई मसला उसे मालूम नहीं है तो वो कहे कि भाई मुझे मालूम नहीं, किताब देखकर बताओगा। हर आलिम को ये हक देना चाहिए कि कोई भी आपके सवाल का जवाब उसे मालूम नहीं है तो कहे ला अदरी, मुझे मालूम नहीं है। ये अमानतदारी है। कोई आदमी हर सवाल का जवाब देता है तो समझिए कि वो खतरनाक है, क्योंकि हर सवाल का जवाब किसी आलिम के पास नहीं होता। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम इतने बड़े पैगंबर हैं, खिज़र के पास गए इल्म हासिल करने के लिए, तो हर सवाल का जवाब में कोई कहता है ला अदरी, मुझे बहुत सारे जवाब मालूम नहीं, तो ये उसके तक़वे की निशानी है। ये आलिम अल्लाह से डरने वाला है, इसलिए हर मसले का जवाब नहीं देता। कहता है मैं बाद में सोच के बताऊंगा, मालूम करके बताऊंगा, या वल्लाहु आलम कहता है या ला अदरी कहता है। इमाम मालिक कितने बड़े आलिम दीन गुजरे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी दूर दराज इलाके से लंबी मुद्दत सफर करके 40 सवालात मालूम करने के लिए आया। उतने दूर से क्यों आया? क्योंकि ये बड़े आलिम हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, दुनिया के बड़े जाने माने आलिम दीन हैं। तो 40 सवालात लेकर आया, लंबा जमाना तय करके। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने 40 में से सिर्फ 5 या 6 सवालों का जवाब दिया, बाकी 35 सवालों के जवाब में कहा ना मुझे नहीं मालूम। उस आदमी ने कहा इमाम साहब मैं बहुत दूर से आया हूँ, लोगों से लिख कर लाया हूँ, लोगों के सवालात जमा करके 40 लाया हूँ, आपने सिर्फ 5 का जवाब दिया और बाकी का नहीं दिया। मैं लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको क्या जवाब दूँ? तो इमाम मालिक ने कहा लोगों से जाकर जवाब दो। इमाम मालिक ने 40 सवालात में से 5 के जवाब दिए नहीं, बाकी 35 सवालात के जवाब में कहा ला अदरी, मुझे मालूम नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इन्ना मिनल इल्मी लिमा ला यअलमु अल्लाहु आलम अन तक़ूल लिमा ला यअलमु अल्लाहु आलम। ये भी इल्म है कि आदमी को अगर कोई मसला मालूम नहीं है तो उसके जवाब में कहे कि अल्लाहु आलम, अल्लाह को मालूम है, मुझे तो नहीं मालूम। तो बहरहाल ये कुछ मशवरे थे, तो लिहाजा हमें चाहिए कि इल्म के मकाम को समझे और उलमा के मकाम को समझे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुझ कहने वाले आप सुनने वालों को इन हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम बिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिमा फीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जब्बारुन करीम मलिकुम बर्रुर रहीम।